امام حسن مجتبیٰ کا دور گرامی آتا ہے، 6 مہینے دور رہا، لیکن اس دور نے صبر اور استقامت کی دھومیں مچا دی۔ بعض لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں کہ امام حسن نے خلافت کیوں چھوڑی، خلافت سے دستبردار کیوں ہوئے۔ بعض لوگ اس وقت بھی تھے جو کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا مذل المسلمین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے تجھ پر سلام، کہ تو نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا، تو نے خلافت سے دستبرداری کیوں کی، اعلان کیوں کیا۔ تو جناب حسن کا مقام دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ملک اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت میرے ساتھ موجود ہے، میرے نانا اور میرے باپ کے نام لیوا اتنے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ اگر میں ان کو ساتھ لے کر نکلوں تو مد مقابل کا صفایا کر دوں، لیکن اس میں جو قتل و غارت ہوگی، جو لوگ مریں گے، بے گناہ لوگ جو جانیں تلف ہوگی، حسن قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کیا جواب دے گا کہ ان بے گناہ مسلمانوں کو کیا تو نے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے، ہاتھ میں رکھنے کے لیے اتنی مخلوق کو تم نے ہلاک کرایا، ذبح کرا دیا، قتل کرا دیا۔ امام حسن نے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں قسم اٹھا کر اس ذات کی کہتا ہوں کہ مجھے اس چیز کی حیا مانے رہی ساری عمر۔ تو میں نے کہا کہ میں یہ چیز نہیں کروں گا کہ میں اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کو قتل کرواؤں، لاکھوں لوگ قتل ہو جائیں، کہ کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے حکومت دینا۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یہ 5 سال ختم ہونے کو ہیں، موجودہ حکومت کا بھی انتخاب کا دور قریب ہے، ابھی سے باتیں شروع ہو رہی ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، وردی کے متعلق بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کے تحفظ کے لیے میں نے پہنی ہوئی ہے، تو ہم نہیں کہتے ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے انہوں نے پہنی ہوگی، لیکن اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، شور کیا مچا ہوا ہے۔ لیکن ایک شور ہے اپوزیشن میں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، پر سر اقتدار حضرات اس کا جواب کچھ اور دے رہے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں امام حسن کا موقف کہ جہاں مسلمانوں میں خلفشار آ جائے، لڑائی کا امکان آ جائے، جھگڑے کا امکان آ جائے، تو فرمایا اقتدار کو چھوڑ دو۔ اقتدار اتنا نشہ ہے کہ اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، اور نشہ ویسے بھی چھوٹتا نہیں، بہت مشکل سے چھوٹتا ہے۔ کوئی بھی نشہ ہو تو بڑی مشکل سے چھوٹتا ہے، تو دولت کا نشہ، اقتدار کا نشہ اور کسی قسم کا نشہ بھی ہو، اس کا ٹوٹنا بڑا مشکل ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ امام حسن کا مقام کیا ہے۔ چنانچہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں آپ کو سنا دوں، شاید بہت کم آپ نے سنی ہو۔ تو اس میں امام حسن دونوں بھائی ہر سال شام جایا کرتے تھے، چونکہ آپ نے دستبرداری کر دی تھی، تو اب امیر المومنین جو ہو گئے اور امارت کا دور شروع ہو گیا، خلافت تو ختم ہو گئی، امارت کا دور شروع ہو گیا، امیر ہو گئے، تو آپ حضرت امیر معاویہ کے پاس وہاں جایا کرتے تھے انتظام دیکھنے کی کیا ملک کیسا چل رہا ہے۔ تو خیر وہ آپ کی خدمت میں، دونوں بھائیوں کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے لاکھوں روپے۔ تو ایک دفعہ یہ 2 حضرات گئے تو حضرت امیر معاویہ نے 2 لاکھ روپیہ پیش کیا کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل میں جانا کہ کیا ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، حالات کیا تھے،
اس تفصیل میں یہاں میں نہیں جانا چاہتا، صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی محبت امام حسن کے دل میں نہیں تھی، اس لیے چھوڑ دیا، اور جو مد مقابل تھے انہوں نے اس کو پسند کیا کہ یہ اچھی چیز ہے، اس لیے ان کو دے دیا اور انہوں نے لے لیا۔ اسی بات پر تو وہ آمادہ بیگار تھے، لڑائی پر تیار تھے، تو جس کو بڑی آسانی سے امام حسن نے چھوڑ دیا، اس کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا، تو اس لیے وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے پیش کیا، تو امیر معاویہ نے امام حسن سے آج کی ایک جملہ، بہرحال ان کا ایک اپنا انداز تھا، چونکہ اس ہم عصر بھی تھے، عمر میں بڑے بھی تھے، تو وہ کہنے لگے کہ آج تک میں نے اتنے پیسے کسی کو نہیں دیے جتنے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ جملہ امیر معاویہ نے کہہ دیا، تو امام حسن تو خاموش رہے، بڑے صابر اور شاکر تھے، چپ کر گئے، لیکن چھوٹے بھائی امام حسین، بھائی حسین تو ویسے بھی میدان کا، تو امام حسین سے نہ رہا گیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ جناب آپ نے یہ جملہ تو فرمایا ہے کہ اس سے پہلے میں نے اتنی رقم کسی کو نہیں دی جتنی آپ دونوں بھائیوں کو دے رہا ہوں، تو فرمایا کہ آپ یہ تو فرمائیں کہ پہلے ہم جیسا کوئی آپ کے پاس آیا ہے؟ تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ آپ نے یعنی بڑے حوصلے اور بردباری کے ساتھ یہ دور گزارا۔ میں ذرا تھوڑی سی وہ یہ تاریخی کوئی جملے کچھ باتیں کر لوں، پھر جو جو وقت گزرے گا ذوق پیدا ہوگا تو پھر اور بات بھی ہوگی۔ تو امام حسین نے تو حد کر دی، میدان میں نکل آئے، علی کی یاد تازہ ہو گئی، اور اقتدار کے لیے نہیں آئے، اقتدار کے لیے آتے جس طرح کہ آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں جو امام حسین کے لیے یہ لفظ کہتے ہیں، لکھا ہے انہوں نے کہ یہ اقتدار کی ہوس میں گئے تھے تو قتل ہو گئے۔ بے وقوفو، نہ سمجھو، تمہیں شرم آنی چاہیے، نواسہ رسول کے متعلق یہ لفظ کہنے میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم آج بھی اگر کہیں کسی کے مقابلے میں نکلو تو تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، نہ تمہارا نانا محمد مصطفیٰ ہے، نہ تمہاری ماں فاطمہ الزہرا ہے، نہ تمہارا باپ علی شیر خنا ہے، نہ تمہارا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، کوئی نسبت نہیں، چہ نسبت خاک را عالم پاک، کوئی حیثیت نہیں، پھر بھی تم نکلو، اگر تم بھی 2-4 لاکھ آدمی اکٹھے کر لو گے اس دور میں، اپنی جماعت جو تم نے بنائی ہے، جس طرح آج کل بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اپنا زور دکھایا جاتا ہے، اپنی شان دکھائی جاتی ہے کہ ہم اتنے ہیں، یہ اتنوں کی بات نہیں ہوتی۔ بدر میں پتہ ہے کتنے تھے؟ جن کے ساتھ نبی ہو، جن کے ساتھ نبی ہو وہ 313 ہزاروں پر حاوی ہوتے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر امام حسین نکلتے اس انداز سے تو کیا نبی کی حمایت ان کے ساتھ نہ ہوتی؟ لاکھوں افراد ان کے ساتھ نہ ہوتے؟ حج کا مہینہ وہاں گزار کر اگر وہ نکلتے، حجاج کو ساتھ لیتے، اور جس کا چہرہ دیکھ کر رسول اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، شبیہ رسول، تو اس کے ساتھ کون اپنی جان نہ دیتا؟ سوچو، اگر یہ بات ہوتی تو اپنے بچے کیوں لے کر جاتے؟
جو لڑنے مرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بچے لے کر جاتے ہیں ساتھ، بیوی بچے لے کر جاتے ہیں، لڑکیاں لے کر جاتے ہیں ساتھ۔ شرم آنی چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ، میں تو تعلیم یافتہ جاہل نہیں کہوں گا، ایک اس سے تو وہ جاہل اچھا ہے جو ان پڑھ ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ حسین اگر میدان میں گیا تھا تو اپنے نانا کے دین کے احیاء کے لیے گیا تھا، اقتدار حاصل کرنے کے لیے قتل نہیں کیا تھا۔ اس سے تو وہ جاہل بہتر ہے۔ یہ صبر آزما، مراحل گزارے لیکن ثم استقاموا، ڈٹے رہے، پائے ثبات میں تزلزل نہیں آیا۔ اہل سنت والجماعت کا وہ مسلک جو 1400 سال کے عرصے طویل پر محیط ہے، اس مسلک کو اپنائیے، اس لیے کہ اس میں سب کا احترام ہے، جو جس کا مقام ہے اس کے مطابق اس کا احترام ہے۔ حضرات، اس میں خاص طور پر جہاں صحابہ کرام کے گستاخ موجود ہیں، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور دیگر صحابہ، اور بالخصوص صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف بکواس کرنے والے لوگ موجود ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں سن سکتے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھاؤ، ہماری ماں ہے سیدہ عائشہ، اور صحابہ کرام رسول اللہ کے گرد جمع ستارے ہیں، ہم سب کے غلام ہیں، مکان اپنا اپنا ہے، لیکن احترام ان کا بھی ہے، ہم نے کرنا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ میرے صحابی ہیں، میرے پاس بیٹھنے والے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے بڑا مسئلہ ہے لمبا، میں نے کہا تو دس اے پنجابی ذرا اینا کوئی عیب ہو گیا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کول ساری عمر نہ کیوں بٹھائی رکھے؟ بولو، سوچو، آپ کس چیز کا ڈرے آ؟ اور جس کی اولاد حسین ہے جی، حسین کس نے تلوار کن کے میدان سے نکلا، اس ویلے میر انیس آنا ہے، مرزا کبیر کہ جبریل لرزتا ہے سمیٹے ہوئے پر کو، جبریل اپنے پر سمیٹ کے دے کہ کون نکل آیا باہر، یہ اس دا نانا۔ یہ ڈرتے ہیں کسی سے؟ سوال ہی نہیں۔ یہ آپ دیکھیں، آپ کا دعویٰ ہے آپ کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کے سوا، تو کملی والا ڈرتا تھا ان سے؟ تو آپ کے بیٹھنے والے ان کی عزت کریں۔ دوسرے، اہل بیت، اہل بیت حضور کے گھر کے لوگ ہیں، گھر کے لوگ ہیں، اور علی اور مرتضیٰ کے بھی مخالفین آج موجود ہیں، نئے نئے پمفلٹ چھپ کر آ رہے ہیں، حسین کے خلاف آ رہے ہیں، حسن کے خلاف آ رہے ہیں کہ انہوں نے حصول مملکت کے لیے، سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ قتال کیا تھا، یزید نے ان کو مار ڈالا، بغاوت کی تھی حسین نے، یہ رسول اللہ کے نواسے کے لیے یہ پمفلٹ چھپ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کیا ہماری غیرت کے برداشت کر سکتی ہے؟ آپ بتائیں کہ کیا آپ کی اور میری غیرت یہ برداشت گوارا کر سکتی ہے کہ حسین کے ساتھ جس نے اعلائے کلمہ حق کے لیے اپنے بچے تک ذبح کرا دیے؟ یہ تفصیل کا وقت نہیں، میں کسی مقام پر یہ بیان کروں گا، مختلف چیزیں میری کیسٹوں میں موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ تو
مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا کام کرنے والا آدمی، اس کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا. کہتے ہیں کہ ہوس ہے. ہوس تو تمہیں ہے، حسین کو کیوں ہوس ہے؟ حسین کو کس چیز کی ہوس ہے؟ حسین کے نانا محمد مصطفیٰ ہے. اس سے بڑا شرف کیا ہے حسین کے لیے؟ اس سے بڑھ کر ایک دفعہ مجھے یاد آ گئی بات. دونوں بھائی حسن حسین گئے دمشق. سنو گل، دمشق گئے تو جناب امیر معاویہ نے 2 لاکھ روپیہ نذرانہ پیش کیتا. 2 لاکھ روپیہ اس وقت. دو پراواں نے خدمت 2 لاکھ امام حسن نے دیتا تے 2 لاکھ امام حسین آ پیش کیتا. تے ذرا طبیعت بادشاہی نے تے دے کے نا تے آخر لگے حسن اتنے پیسے تو میں کبھی کسی نے نہیں دیتے. کہ میں سن لیتے ہو گل صاف ہو نہیں یار، میں کی گل پہ کرنا. آگوں لگے حسن اتنے جتنے آج 2 لاکھ روپیہ تساں 2 براواں دیتا ہے نا، اتنے میں پیسے کدے کسی نے نہیں دیتے. حسن نے اتنے پیسے میں کدے نہیں دیتے کسی نے جتنے تساں 2 براواں دے دو. امام حسن تا چپ کر گئے، پر حسین پیڑ نہ بندہ یا میدان نہ بول دیا. حسین چپ نہیں گیا، نہ میدان کربلا وچ نہ پتر اگے چپ رہا تے نہ پے اگے چپ رہا. میں کہ آکھیں کہ کربلا وچ یزید اگے چپ نہیں رہا تے دمشق وچ امیر معاویہ دے سامنے بھی بولیا. کیوں جرت ہوئے تے ہوئے ڈرنا کس کو؟ ڈرنا اللہ دا ہے. بندہ کیا کر سکتا ہے؟ امام حسن بڑا پر ہاتھ چپ کر رہا نا تے حسین آکھیا امیر معاویہ گل یہ کہ پیسے دے کے گرنے پہ ہو جے 2 لاکھ روپیہ میں دیتا ہے کی کیا تو اے دس ساڑھے جہاں تیرے کو آج تک کوئی آیا نہیں ہے کہ جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہوئے، ماں جس کی فاطمہ الزہرا ہوئے، باپ علی المرتضی ہوئے اور بھائی حسن مجتبی ہوئے. سمجھ آئی؟ جس دی ماں فاطمہ الزہرا ہوئے، پیو علی المرتضی ہوئے تے نانا محمد مصطفیٰ ہوئے. معاویہ یہ جا بندہ تھوڑے کو آیا تھا لے تسی کیوں نہ دیو؟ تسا نہ کیوں نہ دیو؟ اے او بارگاہ میں ساری کائنات سے پیش کر دی آ رہی ہے. اور میں دستے میں نے ایک گل میں بول رہے ہیں کہ جس لئے امیر معاویہ نو بیعت اور اپنی خلافت دیتی، امارت خلافت دا دور ختم ہویا. ایک بڑے لوگ کوئی گلا کر دیں، کوئی کہندے جناب انہاں دی توہین کوئی کیوں کرے؟ اسی توہین نہیں کر دیا کہ امیر معاویہ دی ہاتھ میں بیعت کی تھی حسین نے 2 پراواں نے تے اس نے کہا کہ معاویہ کون کہ جڑے وہ حسن تے حسین دے پیر رہے. اس نے کہا ہے، میں نے کہا بھائی یہ بات نہیں ہم برداشت کرتے، یہ بات ہم برداشت نہیں کریں گے. امیر معاویہ کو بیعت دیتے وقت فرمایا کیا؟ میں کتاب پیش کروں گا. کیا فرمایا کہ آتینا بیعتنا لکا، کہ اے معاویہ ہم نے آپ کو اپنی بیعت عطا کی. عطا کی یہ لفظ ہے، عطا کی. ساری دنیا جنہ دے کار دی غلام ہوئے وہ عطا کر دیں. اس کے باوجود ہم دوسرے مسلک کے لوگوں کا وہ کبھی وہ نہیں کرتے. ہم صحابہ کو کے لیے جملہ غلط استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن جو حسن حسین کا مرتبہ ہے وہ انہی کا ہے، وہ ان کی ہوا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. سمجھ آئی؟ میں عرض کر رہا ہوں 1-2 حدیثیں حضور حضرت علی کے لیے. فرمایا حب علی، سنیے وہ جو علی کے خلاف بولتے ہیں، علی کے بیٹوں کے خلاف بولتے ہیں، حسن حسین اور کشتگان کربلا کے خلاف بولتے ہیں
ان کے بابا کا مقام سنیے. میں تعریف نہیں کر رہا، کملی والا تعریف کر رہا ہے، جس کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے، اللہ بھی جس کی تعریف کرتا ہے. فرمایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی دی محبت گناہ انج کھا بننی ہے جس طرح آگ لکڑیاں کھا بننی ہے. علی کی محبت گناہوں کو یوں کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کہ امام حنبل وہ شخصیت ہے کہ جو 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے اور جس کا مقلد پیران پیر حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی بھی اس کا مقلد ہے. کوئی پیر امام احمد ابن حنبل کی جوتوں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی عالم دین پہنچ سکتا. جس راستے سے امام احمد ابن حنبل گزرے ہیں اس کی اقطاب اور غوث اس کی گرد راہ کو ترستے ہیں. علی کے دوست تھوڑے تھے، دشمن زیادہ تھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. انہوں نے جو تقریر کی ہے، آپ امام احمد ابن حنبل کو بھی گستاخ کہیں گے؟ آئیے امام حنبل کو میں سامنے لاتا ہوں، انہوں نے اس سے بھی بڑی گستاخی کی ہے. محیر العقول، عقل حیران ہو جائے گی وہ واقعات پڑھ کر. اور ایسے ایسے اکابر کے میں قول آپ کو کے سامنے رکھوں گا کہ آپ ان کے پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ اب ان کے لیے رائے قائم کریں کہ یہ آپ کے نزدیک بھی گستاخ ہیں. یہ بات نہیں ہے، ہم نے تو ایسی باتیں کبھی کی نہیں. کیوں کہ ایک جو اتحاد امت کی ایک فضا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے علی اور معاویہ کو آپس میں جھگڑتا ہوا ہم نے نہیں دکھایا. اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے نہ ہوں، اور جناب علی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں آپ کو کیا پتا. میں آپ کو بتاؤں، میرے باپ، میرے دادا، میرے پردادا سے بڑا اور تمام علماء امت جس کی عزت کرتے ہیں، جس کے نام پر سر جھکاتے ہیں، اور بڑے بڑے مؤلفین حدیث اس کے نام آنے پر اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں. جناب حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی سعودی عرب کا جو مسلک ہے، مذہب ہے، وہ حنبلی ہے، حنابلہ. ان سے پوچھا گیا، انہوں نے جو تقریر کی ہے، آپ امام احمد ابن حنبل کو بھی گستاخ کہیں گے؟ آئیے امام حنبل کو میں سامنے لاتا ہوں، انہوں نے اس سے بھی بڑی گستاخی کی ہے. میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، ان سے بڑی گستاخی کی ہے. اور آپ مجھے لکھ کر دیں گے کہ امام احمد ابن حنبل گستاخ ہے، پھر میں آپ کی اس تحریر کو علماء امت کے سامنے پیش کروں گا. یہ آپ آئیں گے تو آپ کے علم دائرہ بڑا بھی مطالعہ بہت کم ہے. آپ آئیں، آپ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کیا لکھا. میں اس مجمع میں وہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا، میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے پیش کی گئی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام حنبل وہ شخصیت ہے کہ جو 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. 2 لاکھ موضوع حدیثیں ان کو یاد تھی، جعلی حدیثیں جو لوگ بنا لیتے تھے، وہ بھی امام احمد ابن حنبل نے یاد کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ جعلی حدیث ہے یا اصلی ہے. اتنے بلا کا، حافظے کا آدمی، اور جس کا مقلد پیران پیر حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی بھی اس کا مقلد ہے. ان کے سامنے ایک کتاب پیش کی گئی جس میں بنو امیہ کے لیے بڑے اچھے الفاظ حدیث کے نقل کیے گئے.
کچھ دعائیں کی گئیں، کچھ ان کے لیے فضائل بیان کیے گئے۔ تو ان کے صاحبزادے عبداللہ نے جب ان کے سامنے یہ کتاب المروانیہ اس کا نام تھا، وہ پیش کی تو انہوں نے اپنی گردن مبارک، حضرت امام احمد بن حنبل کی اس وقت 80-82 سال کی عمر تھی، تو لکھ لکھ کر ان کے گھٹنے جو ہیں وہ سر کے اوپر ہو گئے تھے۔ پھر جو وہ خلق قرآن کے سلسلے میں جو عذاب جھیلتے رہے، بادشاہ ایک وقت کے ساتھ ٹکر لی۔ آج کل تو 2 دن کوئی اندر ہو جائے، تیسرے دن ضمانت کہتے ہیں، لوگوں اخبار میں آ جاتا ہے کہ جناب فلاں صاحب نے نکلے تھے حضور کی ناموس کی ریلی لے کر سیدھے انہوں نے اندر کر دیا، جاؤ اندر کر دیا۔ 5ویں دن جناب اندر سے اخباروں میں آ گیا فلاں صاحب ریلی لے کر گئے، جناب پولیس کے سامنے اپنے ہاتھ پیش کیے، ہتھکڑیاں لگاؤ، اور اندر سے سفارش کر کے، منتیں کر کے، جوتوں میں پڑھ کے کہا جناب میری ضمانت لے لیں، مہربانی فرمائیں مجھے رہا کر دیں۔ تو یہ شوشہ والی حب رسول نہیں تھی ان میں، شوشہ والی حب رسول نہیں تھی۔ بوڑھا آدمی امام احمد بن حنبل، آؤں گا میں اس بات پر، تمہیں آج بھی مولوی ہیں، آج بھی پیر ہیں، آج بھی بڑے مشائخ ہیں، آج بھی بڑے بڑے علامے ہیں، کوئی پیر امام احمد بن حنبل کی جوتوں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی عالم دین پہنچ سکتا۔ جس راستے سے امام احمد بن حنبل گزرے ہیں، اس کی اقطاب اور غوث اس کی گرد راہ کو ترستے ہیں۔ بادشاہ کے ساتھ جھگڑا ہوا کیا کہ قرآن خلق ہے، اس نے کہا خلق ہے، آپ نے فرمایا خلق اللہ کی صفت ہے، کیونکہ مخلوق حادث ہے، قرآن حادث نہیں ہے۔ اس پر جھگڑا ہوا، بڑی لمبی بحث ہے۔ خیر اس نے کوڑے مارے، بوڑھا آدمی 80 سال کا۔ تو آپ پڑھیں وہ دردناک قصہ جو مرتے دم تک امام احمد بن حنبل کے ساتھ، اس بوڑھے انسان کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا، رسے ڈال کر بچوں کے سپرد، نوجوانوں کے سپرد، جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، ان کے سپرد کر دیا جاتا تھا امام حنبل کو۔ وہ گھسیٹتے تھے بغداد کی سڑکوں میں، اور اس کے پیچھے کون چلنے والے تھی؟ غوث پاک۔ اس کا مقتدی کون ہے؟ اس کی فقہ کا مقلد کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا شخص۔ اور امام کی یہ حالت ہے کہ گھسیٹ رہے ہیں اسے، تو فرما رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں، ساتھ پولیس والے کہتے ہیں کہ کہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، خلق ہے۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی صفت ہے، اس پر قرآن یا حدیث سے کوئی ثبوت لاؤ گے تو مانوں گا، نہیں تو نہیں مانتا۔ گھسیٹ کا دربار میں درے لگتے تو ائمہ لکھتے ہیں کہ اتنے زور کا وہ درہ مارتا تھا کہ اگر وہ ہاتھی پر لگتا تو ہاتھی بھی کام چاہتا۔ وہ بوڑھا انسان 80 سال کی عمر میں وہ درے کھاتا رہا، کتنا عرصہ۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ بابا یہ کتاب دیکھیں، ان میں بڑی ان کی تعریف ہے بنو امیہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہز ایک بدصورت انسان جو مکے میں تھا، جو بنو امیہ کا ہم اثر تھا، اور وہ بدترین، جس طرح یوسف خوبصورت ترین انسان اللہ نے پیدا کیا، تو کتابوں نے جاہز کے لیے لکھا جیم الف ہائے ہتی اور زوئے، جاہز۔ تو بدترین صورت والا، ایسا بدصورت انسان کسی نے نہیں دیکھا، اتنا بدصورت تھا وہ۔ اور اللہ نے اس کو کمال کیا دیا تھا کہ جب وہ اب موڈ میں بولتا تھا تو ایسا فصیح و بلیغ جملہ عربی کا نکلتا تھا اس کے منہ سے، جس طرح حضور رسالت میں آپ بول رہے ہو۔ حضور سے ملتا جلتا، اس میں حضور کی فصاحت و بلاغت کی بو آتی تھی، خوشبو آتی تھی، اتنا فصیح تھا وہ۔ جملہ بولتا تھا تو پتہ لگتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اس کو بنو امیہ نے پیسے دیے اور ان سے جعلی حدیثیں گھڑوائی۔ حضرت امام حنبل نے
یہ جملہ فرمایا اور لکھا ہوا ہے، میرے پاس ثبوت ہے، یہ ایک امام کی تحقیق ہے اور بہت بڑا امام ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ساری ان کی یہ گھڑوائی ہیں اور یہ حدیثیں جعلی گھڑوا کر اس کو بعد میں نقل کیا، ساری کتابوں نے نقل کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے، انہوں نے ایک اور جملہ کہا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اصل بات ہے یہ ہے بیٹا کہ علی قلیل الاحبا تھا اور کثیر الاعداء تھا، علی کے دوست تھوڑے تھے، دشمن زیادہ تھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو امام احمد بن حنبل کا ارشاد ہے نا جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ میں نے کیا سمجھی؟ اس لیے کہ دوست ہوتے ہیں ان کے زیادہ جن کے جو کھلائیں، جن کا دسترخوان وسیع ہو، جو جن کے پاس آنا جانا وسائل اور دنیاوی مفادات زیادہ ہوں، لوگ ان کے پاس ٹوٹ کر جاتے ہیں کہ کھانا کھا لیں گے، پیٹ بھر لیں گے، کوئی کام ہوا تو کسی سے کرا لیں گے، اثر رسوخ والا آدمی ہے، مال ماڑیوں والا ہے، ان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ علی کے پاس کیوں جاتے بھائی؟ علی کے پاس تو نان جو تھی، جو کی روٹی تھی، علی کے پاس جو کی روٹی، اور ان کے دسترخوان پر اگر جو کی روٹی بھی رکھی ہو تو سائل آواز دے تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کے حوالے سے وہ یتیموں اور مسکینوں کو سامنے سے اٹھا کر روٹی دے دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں ان کو دیتے ہیں۔ اور پھر علی کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علی کو دروازہ فرمایا۔ حضور نے بھی فقر اختیار فرمایا، حضور کے گھر بھی دیگیں نہیں پکتی تھیں، آپ کا فقر اختیاری تھا۔